السلام علیکم۔ شیروں والا کام کیا حکومت نے آج، اس سے پہلے کہ حکومت کے شیروں والے کام بتائیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ آپ کے بچوں پر اللہ پاک اپنا سایہ قائم رکھے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک سینڈ کریں۔ سوال جو پوچھا جائے اس کا جواب ضرور دیں کیونکہ میں مطلب ایک ایسا فکرہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ مناسب ہوگا یا غیر مناسب ہوگا، لیکن آج جو حکومت نے کام کیا ہے نا، اس کے لیے یہ فکرہ بنتا ہے۔ لگتا ہے حکومت نے صلاح جیت کھا لی ہے، وہ کام کرنے شروع کر دیے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئے لیکن کرنے چاہیے تھے۔ یہ والا رویہ اپنانا چاہیے تھا۔ آئینی ترمیم کے لیے کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اور تہلکہ خیز قسم کی پیش رفت ہوئی ہے۔ کل اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو لکھا تھا کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کے بعد محسوس نشستوں والے سپریم کورٹ کے پر فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ جس جماعت کے فہرست ہی جمع نہیں کروائی، جس نے پارٹی کا حلف نامہ ہی جمع نہیں کرایا، پھر ایک جماعت کا کرایا ہے اور دوسری جماعت میں وہ جمپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے محسوس نشستوں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی نہ بنتی ہیں نہ ان کو دی جائیں گی، اس لیے جن کی بنتی ہیں یعنی وہی پرانی پوزیشن پر بحال کریں گے۔ آج اسپیکر آفس نے ایک اور کارروائی ڈالی، بلکہ سرپرائز دیا اور اسپیکر کے اختیارات کیا ہوتے ہیں یہ بھی بتایا، اور بتانا بھی چاہیے نا۔ دیکھیں، ایک کرنل بیٹھ کر پوری پارلیمنٹ چلایا کرتا تھا، تو آپ لوگ تو لوگوں کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو ظاہر ہے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے تبھی وہ اسپیکر ہے نا۔ وہ اگر اپنے اختیار استعمال نہیں کریں گے اور یہی کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے ساتھ پی ٹی آئی وہی کرے گی جو کرتی رہے گی۔ اگر وہ آ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں، آپ اسد کیسر کی مثال لے لیں، وہ کسی کی جگہ کہتا تھا۔ لیکن یہ والا جو کام کیا ہے آج میرے خیال میں اسپیکر صاحب نے، اور اچھا اسپیکر صاحب یہ نہیں کہ آج انہوں نے حکومت، کل اسپیکر کو حکومتی اتحاد یا سوشل میڈیا کی طرف سے گالیاں پڑ رہی تھی کیونکہ وہ ایک ایسا کام کر رہے تھے جو پی ٹی آئی کو بڑا سوٹ کرتا تھا، اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس وقت جو اسپیکر صاحب کی تعریف کر رہے ہوں گے، آج وہ اسپیکر صاحب کو گالیاں نہیں نکال رہے ہوں گے، کہ اسپیکر اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ اس دن جو اس نے رول ادا کیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو اچھا لگا، ان کی فیور میں جا رہا تھا کیونکہ وہی اسپیکر کا رول تھا، اور آج انہوں نے جو رول کیا ہے وہ حکومت کی فیور میں جا رہا ہے۔ تو امید ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی اسی طرح دیکھیں گے جس طرح اس دن وہ پی ٹی آئی والے تعریفیں کر رہے تھے۔ سنی اتحاد، اب سارا پلان جو ہے مجھے لگتا ہے وہ تو زیرو زیرو ہو گیا ہے، کیونکہ جمہوری قوتیں عمل میں آ چکی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن مجبور ہوگا اور محسوس نشستیں واپس بحال کر دیں گے۔ محسوس نشستیں واپس مل جانے کے بعد تو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ حکومت کے پاس معاملہ 2/3 سے آگے نکل جائے گا۔ اتحادی آرام دیں، آئینی ترمیم منظور کر لیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے اس تمام پیش رفت کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی احساس ہو گیا کہ ان کی ضرورت نہیں رہی، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ لاہور میں میاں نواز شریف سے جلد ملاقات کریں گے، یعنی میاں نواز شریف سے ملیں گے اور ہو سکتا ہے کہ معاملات طے ہو جائیں۔ بہرحال حکومت پلان بی پر نکل پڑی ہے، نکلنا بھی چاہیے۔ دیکھیں، ایک چیز اندھوں کو نظر آ رہی ہے، ایک چیز کہ یار ایک پارٹ لا کے مطابق ایک پارٹی نے اپنی لسٹیں ہی جمع نہیں کروائی ہیں، اور جب لسٹیں جمع ہی نہیں کروائی ہیں تو محسوس نشستیں کیسے ملیں گی اس کو؟ اور پھر وہ جو آزاد اراکین ہے وہ ایک جماعت میں الیکشن سے 3 دن کے بعد شامل ہو چکے ہیں، اور اب اگر ان کو سپریم کورٹ چھوڑ کر دنیا کا کوئی بھی طاقت کہہ دے، کوئی بھی کچھ کہہ دے، اور چلنا تو آپ نے آئین کے مطابق ہے، اور آئین کے مطابق اگر آپ وہ جماعت چھوڑتے ہیں، کیوں سپریم کورٹ کون ہوتی ہے آئین کو ری رائٹ کرنے والی؟ یا وہ کون بتانے والی ہوتی ہے کہ بھی آپ اس قانون کو توڑ دیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے رستہ کھول دیں اور اس کے بعد پھر بند کر دیں؟ ایسا قانون میں نہیں لکھا ہوا، اور ایسا نہیں ہوا، اور ایسا سپریم کورٹ نے نہیں، اس پارلیمنٹ نے نہیں ہونے دینا۔ اچھا، حکومت نے ایک اور کام کر دیا ہے، سپریم کورٹ کے بینچ بنانے اور کیس مقرر کرنے والی کمیٹی سے ایک تسلط کو آزاد کر دیا ہے۔ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جسٹس منصور، جسٹس منیب کی وجہ سے قاضی صاحب اکیلے رہ جاتے تھے اور مرضی ان دونوں کی چلتی تھی۔ وفاقی قبیلہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیمی آرڈیننس منظور کر لیا ہے۔ قاضی فائزہ، جسٹس سید منصور علی شاہ ایک چیف جسٹس جج نامزد کمیٹی کا حصہ ہوں گے، کیس مقرر کرے گا، اور جسٹس منیب اختر آؤٹ ہو جائیں گے، یعنی قاضی کے ساتھ جسٹس منصور ہوں گے، ایک تیسرا جج قاضی اپنی مرضی سے شامل کر سکے گا۔ یوں قاضی کے اختیارات میں اضافہ ہو گیا۔ اب غالب امکان یہ ہے کہ آرٹیکل 68 کی تشریح کے فیصلے کے خلاف
हुकूमत की नज़रसानी की अपील भी लग सकेगी। आपको याद होगा कि बंदयाल ग्रुप ने हमज़ा की हुकूमत ख़त्म करने के लिए गलत तशरीह कर दी थी और करार दिया था कि कोई अगर फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो वो डी सीट भी होगा और वोट भी काउंट नहीं होगा। ये उन्होंने एक नया ही, देखे ना, अब ये प्रॉब्लम यही यहां पर क्योंकि ये वाले सारे कानून जो काले पिछले दिनों में बनते रहे हैं या जो होता रहा है, जैसे रीराइट होता रहा है हमजा शहबाज की हुकूमत के वक्त, या फिर अभी रीराइट हुआ है कि जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग करनी है वो कर ले। भाई उस वक्त आप लोग पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद में चले गए, अब आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है। ये जो कानून, ये जो तशरीहें की गई है ना, अब क्योंकि जिनके लिए की गई हैं वो डिजिटल मीडिया के दहशतगर्द हैं, वो लोगों को प्रेशराइज कर लेते हैं, इसलिए कोई बोलता नहीं है। उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो फिर आपको पता ही वो क्या होगा। अब देखें कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मतलब कैसे कैसे नमूने पाए जाते हैं। नमूने से मुराद ये कह रहा हूं कि मैं हैरान परेशान होता हूं, एक मोबाइल, एक स्टैंड और उसके बाद उसके सामने खड़े होकर डांस करना शुरू कर दें। वो लोग जो 35 साल से 25 साल से 30 साल से सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी मिलिया मिट्टी कर दी उन लोगों ने। 5, 7, 10 का टोले मिले हुए हैं। वो टोले जो हैं जिसकी वो फेवर में जाते हैं वो कहते हैं कि बस यही ठीक है, और उनको इस बात का अंदाजा है, पता है कि उनके यूट्यूब के चैनल चलेंगे इसीलिए क्योंकि वो पॉपुलर लाएंगे, और पॉपुलर लाइन आप लोगों को पता है आजकल जो है। बट एनी हाउ ये बहादुरी और हिम्मत वाले काम करने पड़ेंगे, वरना देखें अगर रियासत बचानी है तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी तो है ना। आपको अवाम ने वोट देकर असेंबली में भेजा है, अब वहां जाकर अगर आप बस, मेरे ख्याल में बस आज जो आपने अच्छा किया है उसी पे रहते हैं। तहरीक इंसाफ लाहौर के जलसे में भी ब्लंडर का जिक्र करेंगे, हमेशा ही ब्लंडर करते हैं तहरीक इंसाफ वाले। सोशल मीडिया पे कुछ और बताते हैं, प्रैक्टिकली कुछ और करते हैं। ये जलसा करना नहीं चाहते, इसी हवाले से इंकशाफ हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने जलसे की इजाजत के लिए कोई दरखास्त दी ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में इंकशाफ हुआ है, जो दरखास्तें दी गई हैं वो मुतलका फोरम पर नहीं और ना ही कानून के मुताबिक है। लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा से नई दरखास्त लगाई है और 5 बजे तक कमिश्नर को फैसला करने का कहा है। मतलब ये लाहौर हाई कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं हर काम के लिए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जब देखा भी आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया, और जो अप्लाई किया है वो मुतलका फोरम ही नहीं है। अब अंदाजा करेंगे इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को 95% लोगों की 190 सीटों वाली पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अकल मौत इतनी नहीं है कि जलसे के लिए दरखास्त देनी कहाँ है, किसको देनी है, क्या तरीकाकार है कि सबसे पहले जलसे के लिए जो है वो दरखास्त देनी है, उसका नोटिफिकेशन लेना है, उसके बाद जलसे का ऐलान करना है। ये लोग जलसे का ऐलान पहले कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे रोला डाल देते हैं। असल काम जो है इजाजतनामा, जो जाहिर है जब आप इजाजतनामा लेने जाएंगे तो हुकूमत ने भी तो देखना है कि ये जलसा यहाँ पर हो सकता है, किसी दूसरी पर हो सकता है, जगह पर हो सकता है, क्या मसाइल हैं, सिक्योरिटी के क्या इशू हैं, मौसम के क्या इशू हैं। लेकिन ये खुद ही ऐलान कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें इजाज़त इमरान खान ने दी है, हमें एनओसी इमरान खान से मिला है, हमें इमरान खान ने कह दिया है अब क़यामत भी आ जाएगी तो जलसा होगे। जब ये रवैया होगा कि आपने जो किसी भी चैनल को प्रॉपर थ्रू आपने फॉलो ही नहीं करना, तो फिर यही कुछ होगा जो आज जो हाई कोर्ट में इनके साथ हुआ है। खैर, मरियम बीबी दिन रात एक एक करके काम कर रही हैं। उन्होंने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर 7 घंटे तवील इजलास किया, 7 घंटे तवील इजलास किया। मरियम ने 77 इक़दामात, 70 मनसूबे और 7 प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया है। PWP के 28 इजलास मुनक्कद हुए। सूबे में अवाम की भलाई के 287 स्कीमों पर गौर हुआ और वज़ीर आला पंजाब के 206 खुसूसी इक़दामात पर भी गौर हुआ। सूबे में ज़राअत, मौसमियात, IT, समाजी समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए अब तक पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। तरक्याती स्कीमों के 278 अरब रुपए मुहस्सिस किए गए और 83 अरब रुपए जो है वो जारी भी किया गया। 278 में से जो जाहिर है इसके लिए फंड जो है वो रखे गए हैं, उनमें से 83 अरब जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन, GISP मैपिंग के जरिए मॉनिटरिंग को मुतारफ कराया जा रहा है। मनसूबों पर पेशरफ्त वक़्त के वाज़ेह तयन के साथ यकीनी बनाई जाएगी और इजलास में मनसूबों के मौजूदा स्टेटस और इनकी तकमीलों का जायजा लिया जाएगा। 7 घंटे आपने इजलास की सदारत की है और उसमें 77 इक़दामात, 70 मनसूबे और 7 प्रोग्राम की पेशरफ्त। ये कोई छोटी बात नहीं है। देखें, जब आपने कुछ करना होता है तो आप ये करते हैं,
اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں مقابلہ جنہوں نے کرنا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے صوبے میں کام کوئی نہیں کرنا، لیکن جہاں پہ کام ہو رہا ہے، جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ آگ نے جلسہ کرنا ہے اور کوئی روکے گا تو میدان جنگ بنا دیں گے، اور ہم لاؤ لشکر لے کر آئیں گے جس صوبے کی طرف سے جس پہ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، کام وہاں پہ ٹکے کا نہیں ہو رہا، لیکن کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا پہ شغل میلہ لگانا ہے، ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ مریم نواز یہ صرف اور صرف چند مہینوں کی کارکردگی ہے، 5 سال کی حکومت ہے۔ 5 سال کے بعد مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ، ویسے تو شہباز شریف صاحب جہاں پہ لے کر گئے تھے، اگر ان کو ٹائم ملتا، جیسے سندھ حکومت کو یہ چوتھا ٹنور 20 سال کی حکومت، اور کے پی کے میں 12 سال کی حکومت، اسی طرح اگر شہباز شریف صاحب کو 15 16 18 سال کی حکومت ملتی تو آج سچویشن اور ہوتی، لیکن مریم نواز بزدار کے دور کا بھی کام کر رہی ہیں اور اپنے دور کا بھی کام کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اس آج جو حکومت نے کام کیا ہے، جو آج حکومت نے صلاح جیت کھا کر چڑھ گئے ہیں کہ نہیں چھڑنا پاویں کچھ بھی ہو جائے، آج کیا کہیں گے اس پر؟ کیونکہ یہ کام جو ہے یہ کرنے پڑیں گے، اگر ایسے نہیں کریں گے تو پھر آپ کو تحریک انصاف ڈیفینیٹلی جینے دے گی اور کام بھی نہیں کرنے دے گی۔ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ ضرور رائے کا اظہار کریں، اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، اگلے ابھی لوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔